ادا حسین کا پرسا قبول ہو، آنکھوں میں اپنی اشکوں کے دھارے لیے ہوئے، حاضر ہے بیر نظر ستارے لیے ہوئے، یادوں کے کچھ چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ذہنوں کی یاد دل میں لگائے ہوئے ہیں ہم، قاسم و مجتبیٰ کا جواں لال ہائے ہائے، اور ریت گرم لاشے پامال ہائے ہائے، اکبر کے دل کا زخم ہمارے جگر میں ہے، اصغر کے خون رنگ ہر ایک چشم تر میں ہے، بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، اے سیدہ حسین کا پرسا قبول ہو، روتے ہوئے اسیروں کے آنسو نظر میں ہیں، عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر میں ہیں، یاد آ رہی ہیں دشت میں کچھ رونے والیاں، آنکھوں میں چبھ رہی ہیں سکینہ کی بالیاں، بیماری کا وہ ضعف وہ اعداء کی سختیاں، وہ طوق خاردار وہ پیروں میں بیڑیاں، ہٹتا نہیں وہ درد کا منظر نگاہ سے، جب اہل بیت گزرے تھے کوفے کی راہ سے، وہ غمزدہ اسیر وہ زندہ کی تیرگی، اب تک فضا میں جذب ہے آہیں سکینہ کی، بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، اے سیدہ حسین کا پرسا قبول ہو، اہل جفا کے ظلم بھلائے نہ جائیں گے، شعلے بھڑک اٹھے ہیں بجھائے نہ جائیں گے، جب تک رگوں میں خون ہے رہے گا غم حسین، تا حشر رک سکے گا نہ اب ماتم حسین، بے کس پہ رونے والوں کا ہدیہ قبول ہو، اے سیدہ حسین کا پرسا قبول، نعرہ سلوات۔ اب جناب سے گزارش کروں گا سرور صاحب سے، جناب سرور صاحب اب تشریف لائیں، نعرہ سلوات۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، کہا بانوں نے اٹھو شاہزادی، ہوئی کیا بات جو مادر سے
روٹھی اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی مگر زنداں کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں در زندان سارے کھل گئے ہیں رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو مگر سجاد کی آواز آئی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے پرندے چہچہاتے جا رہے تھے کہا بانوں نے اڑتے پرندوں کہا بانوں نے اڑتے پرندوں صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے بنانے قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نعتِ علی دوہرا رہے تھے بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے اچانک پاؤں کی زنجیر بولی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے نب مارے گا کوئی بھی تماچے نہ ہوں گے پھر سے یہ رخسار نیلے گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے ادب کی جا ہے یہ ریحان دیکھو بلند آواز میں ہرگز نہ بولو ارے یہاں تو فاتحہ بھی دھیر پڑھنا یہاں تو فاتحہ
بھی دھیرے پڑھنا، یہاں آواز نہ ہو جائے اونچی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری، سکینہ سو رہی ہے۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا کے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين صاحب کعبہ قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین
الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم سامعین و برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور اس کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے باقی رہنے کی ذمہ داری لی ہے۔ دیکھیے، آپ غور کریں گے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے۔ اب اس پر جتنا مسلمان عمل کرتا رہے گا وہ کامیاب ہوتا رہے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں بالکل سامنے کی چیزیں آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ مجلس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے، ہم نے ذکر کیا، آپ نے سن لیا اور بات ختم۔ مجلس کے معنی ہے کہ جب ہم اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں۔ آپ متوجہ ہو جائیں، ہم اٹھیں تو کچھ لے کے اٹھیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں تفسیر نور الثقلین شیخ عبد علی حویزی نے یہ تفسیر لکھی ہے، اس میں فرمایا ہے، 5ویں امام سے حدیث ہے کہ فرمایا اپنے ایک صحابی سے، قرآن کی جب تلاوت کیا کرو تو مکمل تلاوت کیا کرو، کمپلیٹ تلاوت کیا کرو۔ تو اس نے کہا فرزند رسول کمپلیٹ تلاوت کیا ہے؟ مکمل تلاوت۔ تو کہا سنو، مکمل تلاوت یہ ہے، اس کے 3 پارٹ ہیں، 3 حصے ہیں۔ پہلے قرآن کا پڑھنا، دوسرے جتنا قرآن پڑھ لیا ہے اس کو سمجھنا، تیسرے جتنا سمجھ لیا ہے پھر اس پر عمل کرنا۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ پہلے قرآن کو پڑھنا اور دوسرے جب پڑھ لیا ہے تو اس کو سمجھنا، اور تیسرے جتنا سمجھ لیا ہے پھر اس پر عمل کرنا۔ اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ان معنوں میں بھی ضرور کیا کرو کہ جتنے ایک حرف میں، آیت میں جتنے حرف ہوتے ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ امام نے مثال بھی دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہا، اور بسم اللہ میں 19 حرف ہیں۔ اس کا مطلب سرکار سید الشہداء نے فرمایا آپ کے نامہ اعمال میں 19 نیکی لکھی گئی، اور کہا اللہ وہ ہے جو ایک نیکی کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا مسٹ ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا جہاں تک قرآن کی تلاوت کی آواز جاتی ہے تو شیاطین وہاں نہیں آتے۔ اب آپ متوجہ ہو جائیں، شیاطین نہیں آتے ہیں، اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر اسلام میں قرآن کی تلاوت قرار دی گئی۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن جو عربی میں کوئی بھی آپ کتاب لے آئیں جس میں حدیثیں بھی ہوں، جس میں عربی میں لکھا ہو، مثلا عرب میں جو کتاب چھپے گی تو اخبار بھی عربی میں ہی چھپتا ہے، تو معصوم نے فرمایا عربی زبان میں چاہے وہ حدیثی کیوں نہ ہو، اس کے درمیان اگر قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو وہ آیت عربی زبان میں ایسے چمکنے لگتی ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے۔ متوجہ ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔
اچھا اب آ جائیے ہمارے ہاں غیر مسلموں نے بھی اس پر لکھا. میں ایک کتاب ندوے سے لے کر آیا تھا, تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ایک تمہید ہے 2-4 منٹ نوٹ کی, نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ان القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. یہ قرآن وہ ہے جس کا ظاہر خوبصورت ہے اور جس کے باطن میں علم کی گہرائیاں ہیں. اور معصوم مولا علی نے فرمایا علم کی گہرائیاں ہیں اور قرآن کے عجائبات و معجزات کو قیامت تک فنا نہیں کیا جا سکتا. یعنی جتنا زمانہ بڑھے گا آگے, سماج جتنا آگے بڑھے گا, اتنے ہی قرآن کے معجزات بھی سامنے آتے رہیں گے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ میں ابھی کتاب مشکل سے 6 مہینہ پہلے لایا, اس کو بہت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. تو اس میں موجود ہے کہ ریسرچ نئی قرآن پر ہوئی کہ اب آپ سوچئے اللہ نے قرآن کا کیا بیلنس بنایا ہے کہ قرآن میں جتنی بار اللہ نے دنیا کا لفظ استعمال کیا ہے اتنی ہی بار اللہ نے آخرت کا لفظ استعمال کیا. دنیا کا لفظ اللہ نے 110 مرتبہ استعمال کیا ہے اور آخرت کا لفظ بھی قرآن میں 110 مرتبہ استعمال کیا. اب اسے آپ چاہے جیسے سنیں, یہ آپ کی مرضی ہے. دنیا کا لفظ قرآن میں 110 مرتبہ, تو آخرت کا لفظ بھی قرآن میں 110 مرتبہ. یہ قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے, سگنل دے رہا ہے کہ جتنی دنیا ضروری ہے اتنی ہی آخرت ضروری ہے. توجہ رکھیے گا, جتنی دنیا ضروری ہے. آپ توجہ رکھیں, یہ جملہ اپنے آپ چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا, توجہ رکھیں. دنیا کا لفظ قرآن میں 110 مرتبہ آیا اور آخرت کا لفظ بھی قرآن میں 110 مرتبہ آیا ہے. اب یہ یاد رکھیں دنیا بھی اتنی ہی حاصل کرنا ہے اور آخرت بھی اتنی حاصل کرنا ہے. ایک جملہ اور عرض کر دوں, جیسے دنیا قرآن میں 110 مرتبہ آیا ویسے ہی آخرت قرآن میں 110 مرتبہ آیا, ویسے ہی مولا علی کے نام کا عدد بھی 110 ہے. علی کے نام کا عدد بھی 110 ہے. تو کیا یہ سگنل اشارہ نہیں دیتا کہ علی کے بغیر نہ دنیا ہے نہ علی کے بغیر آخرت ہے؟ بھائی بغیر علی کے کوئی دنیا ہے اور بغیر علی کے کوئی آخرت ہے؟ دنیا بغیر علی کے وبال جان ہے. دنیا کی کیا بساط ہے؟ دنیا بغیر علی کے نہیں. اس لیے کہ دنیا کا لفظ دیکھیے, میں نے کم سے کم اس میں سے 30 چیزیں نکالی. میں ایک ہی چیز پڑھ کے جا رہا ہوں, پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. آگے بڑھنا ہے. دنیا کا لفظ جو استعمال کیا اللہ نے قرآن میں وہ 110 مرتبہ, اور آخرت کا بھی لفظ قرآن میں اللہ نے جو استعمال کیا وہ 110 مرتبہ. اچھا دیکھیے, بہت جگہ قرآن یہ بھی سگنل دے دنیا و آخرت ایک ساتھ لفظ استعمال کیا. آپ برابر پڑھتے رہتے ہیں, ایسا کوئی ہے نہیں جو یہ کہتے ہم قرآن نہیں پڑھے مگر یہ آیت یاد نہیں ہے. اکثر مولانا لوگ قنوت میں بھی پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اب آپ توجہ دیں تو دنیا کا بھی لفظ استعمال ہوا اور آخرت کا بھی لفظ استعمال ہوا. اور آگے آ جائیں, سورہ اعلیٰ میں بھی پروردگار عالم نے دنیا کا بھی لفظ استعمال کیا اور آخرت کا بھی لفظ. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرہ. دنیا کا بھی لفظ ہے اور آخرت کا. حالانکہ اس آیت میں ہمارے یہاں ہے کیا, ایک جملہ کتاب کا عرض کر رہا ہوں, مسلمانوں میں قرآن کے معنی میں خرابی سمجھنے میں کیوں آئی, اختلاف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ ڈکشنری سے کیا. یہ یاد رکھیے گا, آیت کا ترجمہ لغت اور ڈکشنری سے نہیں ہوگا, آل محمد کے کردار سے ترجمہ ہوگا. توجہ رکھیے گا, آل محمد کے کردار سے. اب اس کی ایک دلیل دے دوں. بھائی دیکھیے, آپ عید و بقرعید میں دونوں سورے پڑھتے ہیں, سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ, اور دونوں میں آیت سیم ہے. کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ قد افلح من زکاہا, وہ شخص فلاح پا گیا, نجات پا گیا, کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. دوسرے سورے میں بھی یہی پڑھتے ہیں قد افلح من تزکیٰ, وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. یہ دونوں آیتیں جھر امام کی خدمت میں پیش کی گئی. کہا مولا دونوں کا ترجمہ ایک ہے نا؟ کہا امام نے فرمایا نا, ترجمہ ایک نہیں ہے, فرق ہے.
کہا مولا کیا مطلب؟ کہا سورہ شمس میں جو اللہ نے کہا قد افلح من زکاہا، اس کے معنی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اعلیٰ میں معنی یہ ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ ایک آیت میں ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ایک آیت میں ہے جس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ کہا فرزند رسول ہم سمجھے نہیں؟ کہا تم نے رمضان میں جو روزہ رکھا ہے یہ 30 روزے، تو رمضان میں روزوں کی وجہ سے تمہارا نفس پاک ہو رہا ہے، توجہ رکھیے گا، اور یہ جو رمضان میں روزوں کے بعد جو تم 3 کلو غریب کا حق دے رہے ہو تو تمہارا مال پاک ہو رہا ہے، توجہ ہے نا۔ جو آپ نے 30 روزے رکھے ہیں امام نے فرمایا اس سے آپ کا نفس پاک ہو رہا ہے، اور جو آپ نے 30 دن کے بعد وہ افطار کے بعد یعنی 30 دن گزر گئے، اب اس کے بعد فطرہ نکالا ہے، تو یہ فطرہ جو غریب کا حق تم نے پہنچا دیا، حالانکہ 3 ہی کلو فطرہ ہے، اور روزے 1 مہینے کے اس سے بہت زیادہ مشکل ہے، مگر اتنی مشکل اتنے کام کی وجہ سے بیکار ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا چاہے جتنے اچھے روزے رکھے ہو، چاہے جتنا حلال سے افطار کیا ہو، لیکن اگر غریب و فقیر کا حق نہیں دیا تو اللہ روزوں کو، امام کا جملہ ہے، اللہ روزوں کو اس کے منہ پر مارے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے، اللہ جب کوئی چیز منہ پر مارے گا یا بندہ کوئی چیز منہ پر مارتا ہے تو انسان کا قاعدہ ہوتا ہے منہ کبھی ادھر پھیر لیتا ہے کبھی ادھر پھیر لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ حیدری اب آپ متوجہ ہو کر سنیں کہ امام نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس سے تمہارا نفس پاک ہوگا، اور جو رمضان کے بعد، اب ظاہر سی بات ہے فطرہ جو تم نے 3 کلو دیا یہ کسی غریب کا حق تھا، فقیر کا حق تھا، وہ جب تک تم ادا نہیں کرو گے یہ رمضان کے روزے تمہارے لٹکے رہیں گے، کسی کام کے نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ امام کہہ رہے ہیں۔ اب آپ توجہ رکھیے، اس کا مطلب ہی قرآن بتا رہا ہے چاہے جتنے مقدس ہو، چاہے جتنے اچھے ہو، چاہے جتنے پاکیزہ ہو، اگر معمولی فقیر کا حق نہ دیا تو سارے روزے بیکار، تو جو فقیر کا حق کھا جائے اس کے روزے بیکار، تو جو فاطمہ کا باغ فتح کھا جائے، ارے صلوات پڑھے محمد علی حیدری۔ تو دیکھیے قرآن وہ کہہ دینا آسان ہے اور قرآن کا سمجھنا مشکل، تو قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ اب اتنا آپ سمجھ لیجئے، قرآن، پورے قرآن میں صرف اللہ نے 2 چیزوں کو ذکر کہا ہے، 2 چیزوں کو اللہ نے ذکر کہا، ایک اس نے اپنی کتاب کو ذکر کہا اور ایک اس نے اپنے رسول کو ذکر کہا، یعنی رسول کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کہا اور کتاب کو بھی اللہ نے ذکر کہا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہاں پہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم کر۔ آپ ہماری طرف متوجہ رہیں، ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ اچھا آپ بتائیے، بارش ہو رہی ہے اور بارش کا موسم ہی ہے، پوری عزاداری پورا مہینے بارش کا ہے، تو کیا بارش کے ڈر سے ہم عزاداری چھوڑ دیں؟ آپ بتائیے۔ اچھا چلیے بارش نکل گئی، سخت گرمیاں ہیں مئی جون، تو کیا گرمی کے ڈر سے ذکر حسین ختم کر دیں؟ اچھا اور آ جائیے، اب سردیاں آ گئیں تو ہاتھ نہیں کھول رہے، تو کیا ٹھنڈک کی وجہ سے ذکر حسین ختم کر دیں؟ اے بھیا ایک ذکر حسین ہے، گرمی، جاڑا، برسات، یہ بھی آپ اندازہ کریے، یہ تینوں موسم ایک طرف، ذکر حسین ایک طرف۔
آپ توجہ رکھیے، یہ ضد ہے، یہ تینوں اپنے موسم لاتے ہیں مگر ذکر حسین کمی والے۔ ایسے ایسے حالات میں اس سال میں نے مجلسیں پڑھی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اتنے پانی میں جانا پڑا، لیکن بہرحال مجلس حسین وہ ہے کہ جسے موسم ختم نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچئے جب بڑے بڑے بنی امیہ و بنی عباس کے بادشاہ نہ ختم کر پائے، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ آپ نے سوچ کیسے لیا، یہ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ کیا بارش کی فصل ذکر حسین روک دے گی؟ کیا گرمی کی فصلیں ذکر حسین روک دے گی؟ کیا سردی کی فصل ذکر حسین روک دے گی؟ اما یہ سب فصلیں ہیں، ذکر حسین بلا فصل ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد ہے۔ تو دیکھیے جو میں یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا کہ قرآن سب سے اہم چیز ہے۔ قرآن میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہوں یا آپ ہوں، زبان الگ ہے، عمل الگ ہے، عمل الگ ہے۔ عمل آپ اپنے گھر میں 40 دن قرآن پڑھیے اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کتنی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دولت کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، سب سے اہم ہے برکت کا ہونا مسئلہ ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، کتنے ایسے دولت مند ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں مولانا پریشانی بہت۔ میں نے کہا آپ کی تو 1.5 لاکھ انکم ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے انکم پریشانی کو کم نہیں کر رہی۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب ہے جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے بھی فرمایا ہے محشر میں سب سے گھاٹے میں، نہج البلاغہ میں، محشر میں سب سے گھاٹے میں وہ رہے گا جسے اللہ نے دولت تو بہت دی ہے مگر زندگی اس نے فقیروں کی طرح گزاری۔ دولت دی تھی مجھے مالداروں کی طرح زندگی گزارتا، زندگی گزاری فقیروں کی طرح۔ دولت بہت تھی، اب چھوڑ کے چلا گیا۔ اب جب قبر میں پہنچا تو مولا علی نے فرمایا اس سے حساب ہوگا مالداروں جیسا۔ ہائے 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 توجہ، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آگے آ جائے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ اچھا ہمارے ہاں ہر چیز میں ویلو نکالتے، بھیا ہر چیز میں ویلو نہ نکالا کریے، ویلو کے حساب سے۔ اب مثلا زمین کی تو ویلو نکل آئے گی، یہ اچھی زمین ہے ویسی ہے ویلو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کسی چیز کی ویلو پیسے سے آپ نہ نکالیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اکثر میں وہ بہت خاص موقع پہ جاتا ہوں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ برسات کا موسم ہے کہ جو میں نے جوتا مارکیٹ سے خریدا تھا تقریباً 3,500 کا، اور جو ٹوپی مارکیٹ سے خریدی تھی وہ کل 350 کی، تو ویلو کس کی زیادہ ہوئی؟ نالین کی، جوتے کی، اور ٹوپی کی ویلو 350، جوتے کی ویلو 3,500۔ تو کیا جوتے کی ویلو زیادہ ہے اس لیے میں اس کو سر پہ رکھ لوں؟ آپ توجہ رکھیے، کیا جوتے کی ویلو زیادہ ہے؟ بھئی اس کو زیادہ پیسے میں خریدا گیا، اسے ہم نے سر پہ رکھ لیا۔ ٹوپی کی ویلو 350 کے اعتبار سے میں نے پیروں، جو دیکھ رہا ہے کہ مولانا یہ کیا کرے، میں نے کہا یہ قیمت میں زیادہ۔ وہ کہا جوتے چاہے جتنے قیمتی ہو مگر ان کا مقام پیروں کا ہے، ٹوپی چاہے جتنی کم قیمت کی ہو اس کا مقام سر ہے۔ اب آپ جرا نہ کریے، اب آپ بحث نہ کریے، اے اصحاب کو چاہے جتنا بڑھا دو ان کا مقام نبی کے پیروں کے نیچے ہے۔ ارے توجہ ہے نا، اصحاب کو چاہے تم جتنا بڑھا دو مگر ان کا مقام نبی کے پیروں کے نیچے ہے، اور رسول کے اہل بیت کو تم چاہے جتنا گھٹا دو ان کا مقام رسول کے دوست میں نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔
قیمت بڑھتی ہے جب اس سے کوئی کام لے لیا جائے۔ اب میں مولانا ابھی تشریف فرمائے، دیکھیں ہمارے وہ لوگ کہ جو کربلا جا چکے یا نیوزیں پڑھی، جوتے کی بہت قیمت چاہے جتنی ہو، اس کی ویلو اتنی نہیں ہے، لیکن 10,000 کا جوتا 10,000 میں تو بکے گا۔ لیکن اب آپ پھر سنیے، میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ امریکہ کا راشٹرپتی عراق آیا صدام کے دور میں، جب پھانسی ہونے کا وہ تھا، ٹھیک ہے، جیل میں تھا، راشٹرپتی آیا، سب سے بڑا راشٹرپتی امریکہ کا ہی مانا جاتا، جس کی سیکورٹی اور یہ سب، اور اس نے جو کچھ کہا تو مجمع میں ایک پترکار تھا، ایک صحافی تھا جس کا نام تھا منتظر زیدی۔ اب آپ توجہ سے سنیے گا، میں جملہ قیمت کب بڑھتی ہے؟ جب اس شے سے ظالم کو رسوا کر دیا جائے، آئے 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 توجہ، ظالم کو رسوا کر دیا جائے۔ تو جب اس نے اپنا غرور دکھایا تو جو پترکار تھا، تو جو صحافی تھا منتظر زیدی نے اپنا جوتا نکالا اور اس راشٹرپتی کی طرف، اب آپ توجہ رکھیے، کہاں امریکہ کا راشٹرپتی، اور اس کی طرف جوتا پھینک دیا۔ جو جوتا پہنچ گیا اس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں آ گئی۔ ہائے 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 توجہ۔ اب آپ سمجھ لیں کہ جو نالین ظالم کو آئینہ بنا کے دکھا دی جائے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو جس کربلا نے یزیدیت کو ملیا میٹ کر دیا ہو اس کربلا کی قیمت کیا ہوگی؟ بھائی توجہ رکھیے گا، جملہ آپ کے حوالے دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیں، یہیں پہ ایک رکیے، ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ قرآن، ابھی میں قرآن کے لیے کہہ رہا تھا، قیمت 99 کتابیں ہیں، 99 کتابیں، جس میں نہج البلاغہ بھی ہے، بچوں کے اسکول کی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی کتابیں سب رکھی ہیں، سب کو لگانا ہے۔ کیسے لگائیں گے؟ کہ آپ قرآن کو اوپر رکھیں گے کہ درمیان میں کہ بیچ میں؟ ہم نے کہا بیچ میں رکھ دیں، کہ نہیں قرآن کی توہین ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ ارے یہ بھی تو کتاب ہے، کاغذ وہی ہے، کاغذ وہی ہے، دفتی وہی ہے، لکھاوٹ وہی ہے، کہا سب کچھ وہی ہے، کاغذ بھی وہی ہے، دفتی بھی وہی ہے، لکھنے والا بھی وہی ہے، لیکن اب یہ منسوب ہو گیا کلام الہی سے، اس کی ویلو، عزت سب سے بڑھ گئی زیادہ۔ اب ہم سے نہ کہیے گا کپڑا بھی وہی ہے، لکڑی بھی وہی ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، لکڑی بھی وہی ہے، پیتل بھی وہی ہے، تانبا بھی وہی ہے، مگر جب پنجے پہ لگ جائے تو قیمت بڑھ جائے۔ ہائے ہائے توجہ رکھیے گا، جب علم پہ فریرہ آ جائے تو اس کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو قرآن دیکھیے، توجہ رکھیے گا، سب سے اوپر کیوں؟ کذاب، اگر قرآن کے لیے بھی مسئلہ ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کر قرآن کے اوپر پیر رکھ دیا، کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر کذاب آپ کافر ٹھہریں گے۔ ہمارے ہاں غلطی ہو جاتی ہے مولانا، اکثر کہیں پیر لگ جائے تو ہم لوگ پہلے چومتے ہیں، اور جب چوم لیتے ہیں تو تھوڑا دل کو سکون ہوتا ہے، نادم ہوتے ہیں کہ غلط ہوا، دھوکے سے ہوا۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر، یہ شریعت کا سارے فرقوں میں، جان بوجھ کر قرآن کے اوپر کوئی پیر رکھ دے، کیا ہوگا؟ کذاب اگر جان بوجھ کر قدم رکھ دیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب میں مسلمانوں سے فتویٰ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں ہے، اور رسول خدا کے ایک شانے پر آیت لکھی ہے، دوسرے شانے پر قرآن کی دوسری آیت لکھی ہے، اور اسی رسول نے کہا یا علی تم میرے دوست پر قدم رکھو۔ ہائے 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 توجہ، یا علی تم میرے دوست پر قدم رکھو۔ علی نے جان بوجھ کر قرآن کی آیتوں پر قدم رکھے، رکھوائے رسول اللہ نے، قدم رکھے علی نے۔ اب میں مسلمانوں سے فتویٰ چاہتا ہوں، عالم اسلام بتائے یہ کہاں تک صحیح ہے کہ علی کے قدم قرآن کی آیتوں پر؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ بھیا قاری کسے کہتے ہیں؟ کیا قاری قرآن اسے کہتے ہیں جس کی زبان پہ قرآن ہو؟ کیا حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جس کے ذہن میں پورا قرآن ہو؟ کیا وارث قرآن اس کو کہتے ہیں جس کا پورا جسم ہی قرآن ہو؟ ہاں توجہ ہے، جس کا پورا جسم ہی قرآن ہو۔ تو اب یہ نہ کہنا کہ علی کے قدم قرآن کی آیتوں پر آئے، اب یہ مشہور کرنا کہ قرآن پر قرآن آیا۔ ارے صلوات پڑھے محمد۔
आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। दुनिया में इनके जैसा, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि करबला और उसकी दूरी बिल्कुल करीब आ गया। आज दुनिया इस बात पर हैरान है कि ये इतना खर्चा कहाँ से होता है। आप कोई ले आइए पैमाना खाली लखनऊ के अतराफ में जो गांव और शहर हैं, नाम हुसैन पे खर्चा जितना होता है उसका जोड़ आप बता दीजिए, औकात नहीं इंसान बता दे। एक शहर एक ज़िले की औकात। आप सोचिए एक यूपी एक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में नाम हुसैन पे खर्चा हो रहा है। तो कोई देखिए, अब फिर मैं आपसे कहूँ, अभी अक्सर होता था कि जुमले जुमले के लिए होते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कहा जाए भैया कुछ चाय पिला दीजिए, 50 रुपये दीजिए, वो नहीं देंगे, लेकिन नाम हुसैन पे बहुत खर्चा करें। तो कुछ तो है अंदर कि जो दौलत निकलवा रहा है। आप सोचिए इतनी दौलत नाम हुसैन पर, शायरों ने यूं ही नहीं कह दिया कि इतनी दौलत ही कहाँ तेरे खजाने में यजीद, जितना एक शह का आज़ादार लुटा देता है। तो अब ये दौलत जो आई, भाई तवज्जो रखिएगा, ये लाखों करोड़ों, पता नहीं चलता, हिसाब करिए। शादी में हमने देखा है, आपके यहाँ भी है, 1000 आदमी, 1500 आदमी, तो क्या उसी दिन इंतज़ाम कर लेते हैं? एक महीना पहले से इंतज़ाम होता है। मगर साहब जिस जगह शादी होगी वो हॉल बुक करना है, खाने वाले ये करना वो करना, और आदमी यूँ नाचता है। और 1 साल शादी करके अगर उससे कहा जाए 6 महीने में यार रिश्ता लग गया दूसरे बच्चे की शादी, वो कहा नहीं अभी ज़रा साल भर थोड़ा आराम ले ले, इसलिए कि अभी अभी तो शादी की है। बहुत से बहुत लोग 2-2 साल नहीं कर पाते। अब तवज्जो है ना। अब आप अंदाज़ा करिए कि नाम हुसैन कितनी बड़ी चीज़ है कि लोग कितना भी खर्चा करें, जब साल आता है तब उतना खर्चा करते हैं। अच्छा, हम ये भी कहते हैं हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक, एक इमाम का जुमला सुन लीजिए, एक आलम का, एक फतवा का। देखिए कुछ लोग होते हैं कहते हैं रोने से फ़ायदा ही क्या, चल रही के लिए। अम्मा हम अगर कह दें आपसे कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं, तो आप हमारे पीछे आप पढ़िए कि रोने का फ़ायदा क्या है। हम तो कह ही नहीं रहे। ये इमाम ने कहा है कि रोने से तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे, रोने से हम तुम्हें जन्नत दिलवाएंगे। कहीं हमने कहा हो आप हमारे ऊपर क्लेम करिए। ये इमामों ने कहा है। तो जब इमामों ने कहा है तो जाहिर सी बात है इमामों की बात आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये कैसे ज़ाकिरीन जन्नत दिला देंगे? ऐसा लगता है जैसे इनकी जेबों में जन्नत है। तो भैया जिसके पास जो है वही बांटेगा। जिनके पास कुफ्र के फतवे हैं वो कुफ्र बांट रहे हैं, जिनके पास बिदअत है वो बिदअत बांट रहे हैं, और जिनके पास जन्नत का तरीका है वो जन्नत बांट रहे हैं। तो अजीजों ये याद रखिएगा, हमारा मसला नहीं है क्या हम कह रहे हैं। इमामों ने फरमाया, एक बहुत बड़े आलम से पूछा गया, हुजूर कितनी दौलत नाम हुसैन पे खर्चा की जाए, परसेंटेज बताइए। जो दौलत है 10%, 20%, 40%। और कहा हुजूर ये इमाम हुसैन के नाम पे जो दौलत खर्चा, उस दौर में पूछा गया था, हमारे पास मौजूद है वो किताब भी, उनकी साइन भी। हुजूर दौलत जो नाम हुसैन पे खर्चा होती है उसका मिसयूज़ भी होता है, बहुत सा खाना बर्बाद होता है, बहुत से तबर्रुक बर्बाद होते हैं। तो बर्बाद तो मियाँ बहुत सी चीज़ों में होता है, तब आप बोलते नहीं हैं। जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो गोश्त कितना बर्बाद होता है, आप बताइए। यहाँ जल रहा है वहाँ जल रहा होता है कि नहीं होता है, तब आपको याद नहीं आता। जब रमज़ान होता है तो अफ्तार भी कितना बर्बाद होता है, जाकर देखिए। तो ज़रूरी नहीं भाई, तवज्जो रखिएगा। उनसे पूछा आलम से आयतुल्लाह से, हुजूर कितनी दौलत का कितने % खर्चा करें? 10% नाम हुसैन पर, 20% नाम हुसैन पर। तो उन्होंने लिख तो दिया, कहा ये देखो, और मुस्कुरा के कहा मैंने क्या लिखा है? कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम है। कहा मैंने लिखा है कि दौलत अल्लाह देता ही इसीलिए है कि नाम हुसैन पर लुटा दिया जाए। हाँ समझिए। और इस दौलत का मशरब क्या है और इस दौलत का मानी क्या है? दौलत वही है जो नाम हुसैन पर खर्च हो जाए, वरना इस दौलत के क्या मानी है। अब आप समझिए कि वो दौलत जो नाम हुसैन पर खर्च हो जाती है उसका हिसाब व किताब अब मौला हुसैन के पास रहता। बस अजीज़ों, मैंने अपनी बात को समेट लिया। और आप सोचिए इमाम हुसैन कल 1400 साल पहले कहा जा रहा था गरीब है, और यजीद के पास बड़ी दौलत है, एक हिस्सा दुनिया का मालिक था।
آج یزید کے ہاتھ میں کہیں کوئی زمین جائیداد ہے؟ دنیا میں چلے جائیے، اگر شیعہ گاؤں ہے تو وہاں آپ کو ایک چھوٹی سی کربلا ضرور ملے گی، اگر لوگ عزادار ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا امام باڑہ ضرور ملے گا۔ ارے حد تو ہو گئی، پورا گھر جو صاحب خانہ ہے ان کا ہے، لیکن اتنا گھر امام حسین کا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں امام حسین کا حصہ نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، آپ دنیا میں سوچ لیجئے، اس زمین کے آپ اتنے حصے کے مالی ہیں، آپ مسجدوں کو دیکھیے، آپ درگاہوں کو دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا میں حسین سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، دنیا کے جتنے مالداروں کو لے کر آ جائیے، دنیا کے جتنے مالداروں کو لے کر آ جائیے اور حسین کی دولت کو نکالیے تو حسین کی دولت زیادہ ملے گی۔ اور پھر میں جملے بدل رہا ہوں، کھانے والے کھا رہے ہیں مگر نام حسین پر دولت کم نہیں ہو رہی۔ بھائی توجہ رکھیے، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ بس میں بالکل قریب آ گیا۔ اچھا اب آپ سوچئے 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ، اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں سالانہ سمجھیے ان کا ایک وہ ہے کہ مولا حسین کے ہاں دربار میں حاضری دینے جاتا ہے۔ آپ سوچئے 3 کروڑ میں مثلا 2 کروڑ کا مجمع ایران، عراق اور قریب کے ملکوں کا ہے، اور 1 کروڑ کم سے کم 1.5 کروڑ بدیش سے آئے، مثلا ہندوستان سے، نیپال سے، جاپان سے، امریکہ سے، لندن سے۔ اب آپ سوچئے کہ جس ایئرپورٹ پر، جس ملک میں روزانہ 800 ہوائی جہاز اترتے ہوں، وہاں کی اکنامی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب آپ سوچ لیجئے 800 جہازوں کا اترنا۔ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ تم دولت کو نہ دیکھو، حسین کو اپنا لو، جدھر حسین ہوں گے دولت وہی طواف کرتی نظر آئے گی۔ توجہ رکھیے گا، جہاں حسین ہوں گے وہی دولت طواف کرتی ہے۔ اس کی دلیل ہے، آپ اگر نہیں گئے اربعین میں میں بھی گیا ہوں، بہت سے لوگ گئے ہیں تو دیکھتے تو ہی ہیں، اب تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں اتنا بڑا دسترخوان ہے؟ نہیں ہے۔ جس چیز کا آپ تصور کیجئے یہ کھانے کو ملے وہ آپ کو موجود۔ آپ سوچئے انسان اپنا گھر لٹانے پر تیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کوئی تو طاقت ہے جو ہمارے گھروں کی دولت نکال کر نام حسین پر لگایا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو جدھر حسین ہوں گے ادھر حق ہوگا، جدھر حق ہوگا ادھر دولت طواف کرے گی۔ امام حسین نے 14 صدیوں کے بعد بتا دیا، حق کے مزاج کو اگر سمجھنا ہے تو بس 2 جملوں میں سمجھا دوں۔ توجہ رکھیے گا، 2 جملوں میں حق کے مزاج کو سمجھا رہا ہوں کہ 1400 سال پہلے یزید نے بیعت کے لیے کہا تو امام حسین کیوں نکلے؟ کہا صاحب دین بچانے نکلے۔ ارے مولا آپ نہ جائیے، اتنے بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے صحابی، صحابیوں کے بیٹے یہ تو جائیں، کوئی گھر سے نہ نکلا، امام حسین نکلے کہ نہیں نکلے؟ میں پوچھ رہا ہوں وہی کیوں نکلے؟ اچھا اس دور میں سمجھ میں نہیں آیا تو آج پوچھ رہا ہوں، اما 56 ملک ہے، سب کیوں نہیں نکلے؟ ایران کیوں نکلا؟ توجہ ہے، ارے حیدری، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسلمان تو ہے نا، 56 ملک ہیں۔ اچھا سنیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بات میں کسی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں، سماج کو دیکھ کر آپ سوچئے عربوں میں اللہ نے دولت بھر دی، پیٹرول کی دولت، ڈیزل کی دولت اور کیا کیا، سونا اور چاندی، عربوں میں دولت بہہ رہی۔ دنیا میں صرف واحد عرب ملک ایسے ہیں جن کے پاس دولت بھی حد سے زیادہ ہے اور ذلیل بھی وہی حد سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ورنہ دولت جو ہے انسان کے عیب چھپا لیتی ہے، یہ ایسے ہے کہ دولت بھی ان کے پاس ہے اور ذلیل بھی اتنے ہی ہو رہے ہیں۔ اب آپ تو اندازہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے کہ صاحب اتنے صحابی تھے، صحابیوں کے بیٹے تھے، کوئی نہیں یزید کے مقابلے میں نکلا، تو امام حسین کیوں نکلے؟ میں نے کہا وہ تو 1400 سال کی بات ہے، ابھی بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جب للکار رہا ہے
اسرائیل کس کو للکار رہا ہے؟ مسلمانوں کو للکار رہا ہے، شیعوں کو للکارا نہیں تھا، مسلمانوں کو للکارا تھا۔ تو نکلا شیعہ ہی کیوں؟ ہم نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا۔ مرحب جب خیبر میں للکار رہا تھا تو اس وقت بھی علی نکلے تھے، آج بھی علی والا ہی نکلا ہے۔ ارے صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اچھا ہم نے کہا بس عزیزوں میں منزل پہ آ گیا۔ ہم نے کہا اب یہ بتائیے یہ 56 ملک والے کون ہیں اور ایک ایران کون ہے؟ اب ان کو پہچاننا ہے، بغیر پہچانے آپ جائیے گا نہیں، ہم پہچان بتا دیں گے۔ یہ 56 ملک والے، میری طرف توجہ، یہ 56 ملک والے کون ہیں اور یہ ایک ایران کون ہے؟ ہم نے کہا آؤ پہچان لو۔ اسی لیے نبی نے تو خیبر میں کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اب بھی تمہیں نے پہچانا نہیں، اما 39 دن والے اور ہیں، 40ویں دن والا علی اور ہے۔ پہچان ہوتی ہے بس عزیزو۔ میں اپنی منزل تک آ گیا، اب اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے۔ اور یہ جو تاریخ ہے 18 صفر، یہ 40 سے بالکل نزدیک ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ آج 2 سال پہلے یہیں پہ تشریف فرما ہمارے دوست قائم بھائی، تو انہوں نے ایک چیز کہی تھی اور میں پڑھتا ہوں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کوئی خمسہ یا عشرہ تو نہیں ہے کہ جو اس کو تفصیل سے پڑھا جائے، کہ مولا حسین کے فضائل تو 2-4 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ اور باقی مصائب کربلا میں آ گئے۔ جو مولا حسین کی پوری زندگی ہے، ظاہر سی بات ہے 61 ہجری کا واقعہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کی زندگی۔ مولا حسین کی 57 سال کی عمر ہے، تو 57 سال میں کم سے کم 56 سال کی عمر میں جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے۔ بس عزیزو ایک ہی جملہ کہہ کر اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ 40 سے بہت نزدیک ہے۔ آپ سوچئے کہ پہلا 40 پہلا چہلم شہزادی زینب نے جو منایا ہے وہ قید خانے میں منایا ہے، دیکھیے ٹھیک ہے۔ اور اب جب دوسرے میں رہائی ملی تو تاریخ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن میں ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ محرم جب آتا ہے تو شیعوں کے ہاں پرچم لگ جاتے ہیں، کالے پرچم وغیرہ، علم، پرچم، نشان، جھنڈی، کچھ بھی کالا نشان۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ میں نے کتابیں پڑھتے پڑھتے پڑھا کہ شہزادی زینب نے جب شام میں کہا بھیا کا ماتم کروں گی، تو امام سجاد سے فرمایا کہ میرے لال اوپر جاؤ بالا خانے پر، کوٹھے پر، اور ایک کالا پرچم نصب کر دو۔ تو کہا پھوپھی اماں یہ کیوں؟ کہا میرے لال اس لیے کہ دشمنوں کا شہر ہے، تاکہ پتہ لوگوں کو چل جائے کہ یہ گھر عزائے حسین والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے سب دشمن تھے، وہاں سب دشمن ہی تھے، لہذا اب جس گھر پہ پرچم لگا ہے اس سے یہ اشارہ شہزادی زینب نے کہا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ گھر حسین کی عزا میں مصروف ہے۔ دیکھیے وہاں کے تار ہمارے یہاں آج بھی جب بھی محرم آتا ہے تو کالے پرچم لگائے جاتے ہیں۔ اور عزیزو آپ سوچئے جب پہلا چہلم ہوا تو قید خانے میں، مگر دوسرا جب چہلم ہوا تو ظاہر سی بات ہے انہیں اس سے پہلے آزادی ملی تھی، لیکن رونے کے لیے بھائی کا چہلم ہی سمجھیے، اپنے بھائی کا غم منایا۔ تو کہاں منایا؟ شام میں، دشمن کے گھر میں۔ اور شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے آئیں
وہیں پر شہزادی نے پورے مصائب ایک ایک کر کے مصائب کربلا بیان کیے اور کہا شام کی عورتوں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے اکبر کے سینے پر سنا لگائی گئی، میرے اصغر کے گلے پر تیر مارا گیا، میرے عباس کے بازو قلم ہوئے، ایک ایک کے مصائب، میرے قاسم کا لاشا پامال ہوا، اور اس کے بعد شہدائے کربلا کے سر بھیجے گئے، جس کا سر آتا تھا وہ بی بی بڑھ کے اپنے دامن میں لے لیتی تھی، مگر ایک بار 2 سر آئے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کہ کوئی وارث آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ بس شہزادی زینب نے آواز دی بی بی اس طرح نہ کہو، میں اس کی ماں موجود ہوں مگر میں اپنے بھیا حسین پہ رو رہی ہوں۔ عزیزو آپ اندازہ کریے امام سجاد کا ایک جملہ کہ امام سجاد نے فرمایا شام میں مجھ پر 7 بڑی مصیبتیں پڑی، اللہ نے شام میں ہم پر 7 بڑی مصیبتیں پڑی۔ آپ کبھی سوچیں کہ اماموں پر مصیبتیں کربلا میں کیا کم پڑی، بھوکے رہے پیاسے رہے کتنی مصیبتیں ہیں، لیکن جب امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو بیمار امام یہی کہتے تھے الشام الشام الشام، 3 بار کہتے تھے شام شام شام۔ مولا یہ 3 بار کیوں کہتے تھے؟ لہذا 3 ہی منظر تھے، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا زندان، ہائے شام کا دربار۔ عزیزداروں جانتے ہیں آپ شام کا بازار، آج بھی جو حضرات گئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قافلے میں اعلان ہو گیا کہ یہ بازار حمیدیہ آج بھی اسی طرح روشنی ہے کہ اس میں یہی بازار تھا جسے بازار حمیدیہ کہا جاتا ہے، آج بھی ویسی چمک دمک لگتی ہے کہ اسی میں علی کی بیٹیاں کئی گھنٹے تک کھڑی رہی، سر پہ ردا نہیں تھی، لہذا کوئی شیعہ یہاں سامان نہ خریدے۔ جزاکم ربکم، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امام فرماتے ہیں اب بھی وہاں نشان ہے کہ شام کی دیواروں پر آئینہ بندی کی گئی تھی، شیشے لگائے گئے تھے کہ اگر کوئی اہل بیت کو دیکھ نہ سکے کسی بھیڑ کی وجہ سے تو ان شیشوں پہ نظر کر لے۔ اللہ اللہ، اب آپ سنیں گے امام سجاد نے فرمایا اور شام میں ہم پر بڑی مصیبتیں تھی، مولا کیا تھی کہ جب شام کے راستوں سے ہم گزر رہے تھے تو عورتیں اوپر سے آگ برسا رہی تھی، عورتیں اوپر سے آگ برسا رہی تھی اور لوگ ہم پہ پتھر برسا رہے تھے، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزو اب یہ بیویاں کربلا آئی ہے، آپ جانتے ہیں گھر سے جب تعزیہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میت جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قافلہ چلا شام سے کربلا آ گیا، بس جیسے ہی سجاد نے کہا پھوپھی اماں کربلا آ گیا، بس تاریخ نے لکھا ساری بیبیاں ناکوں سے اتری ہے، شہزادی نے اپنے کو ناکے سے گرا دیا اور بھائی کی قبر پر پہنچی، کتابیں کہتی وہ بہن کی ہے میرے بھائیا، زینب لٹ کے آئی ہے بھائیا، اے میرے بھائیا زینب شرمندہ ہے، تیری امانت قید شام میں کھو آئی، سکینہ کو واپس نہ لا سکی، مگر بھائیا تیرا اسلام بچا کے لائی ہو۔ بس عزیزو شہزادیاں رو رہی تھی، بیبیاں بھی رو رہی تھی، بس آخری جملہ امام سجاد سے زینب نے فرمایا میرے لال مجھے عباس کی بھی قبر پہ لے چلو، بس ختم مجلس ہے، ہاں زدارو عباس کی بھی قبر پہ لے چلو، مجھے عباس سے بھی رخصت ہونا ہے۔
مجھے عباس سے بھی ملنا ہے۔ بس شہزادی زینب کا بازو تھاما امام سجاد نے۔ عزیزوں کتابوں میں لکھا ہے امام حسین کی قبر سے مولا عباس کی قبر کی دوری اتنی ہے جتنی صفا پہاڑی سے مروہ پہاڑی کی دوری ہے۔ اللہ اللہ، قبر عباس پر لے کر آگئے، بوبی اماں بیٹھ جائیے۔ شہزادی بیٹھ گئی، کہا بوبی اماں یہی ہے میرے چچا عباس کی قبر۔ عزیزوں سنیں گے، ڈاکٹر انیتا رائے نے لکھا علی کی بیٹی کی کمر جھک گئی تھی، یہ تازیانوں کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، بس ایک بار قبر پر ہاتھ رکھا، عباس، اے میرے غیرت دار عباس، اے میرے شیر عباس، اے میرے بابا عباس، تیری زینب لٹ کے آئی ہے، بھیا تماچے کھا کے آئی ہو، بھیا سکینہ تماچے کھا کے سو گئی، میں تازیانے کھا کے واپس آ گئی، بھیا بازوؤں میں تازیانے، رسیوں کے نشان۔ بس شہزادی رو رہی تھی، ختم مجلس، بس کچھ یاد آیا، کہا میرے لال سجاد کیا یہ میرے عباس کی قبر ہے؟ ہاں بوبی اماں، کہا میرے لال قبر تو یہ اتنی سی ہے، میرا عباس تو بلند گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے، سجاد نے امامہ اتار دیا، گریبان جا کر دیا۔ اے بوبی اماں، جب چچا گھوڑے سے گرے تلواریں جلنے لگی، عباس، زینب لپٹ گئی، اے بھیا زینب آ گئی، اے میرے بھیا، اے میرے بھیا، واہ عباسا، واہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تنسى آئے حسین، 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 آئے
بچ جائے گا میرا
مجلس میں ہے فردوس کے منظر سارے، مجلس میں ہے فردوس کے منظر سارے، کی مجلس میں ہے فردوس کے منظر مجلس میں ہے فردوس کے منظر سارے، مجلس میں ہے فردوس کے منظر سارے، فرش ماتم ہے موجود پیمبر سارے، مظلوم نہیں چھپ سکتے، مظلوم نہیں چھپ سکتے، قاتلانے شہ مظلوم نہیں چھپ سکتے، قاتلانے شہ مظلوم نہیں چھوڑ
آج بیٹھے ہیں سرور کی عزاداری سے، آج بیٹھے ہیں سرور کی عزاداری سے، عقل پر آپ کی کیا پڑ گئے پتھر سارے، لکھنؤ آج بھی مرکز ہے عزاداری کا، عزاداری کا، لکھنؤ آج بھی مرکز ہے عزاداری کا،
لکھنؤ میں ہے انیس اور دبیری مکہ لے کے پرچم جو بڑا شیر سوئے نہر فرات جو بڑا شیر سوئے نہر فرات لے کے پرچم جو بڑا شیر سوئے نہر فرات اس طرح ساری جماعت جو بڑا پرچم جو بڑا شیر سوئے نہر فرات چھوڑ کر بھاگ گئے گھاٹ ستم گر سارے نظامات نکل پڑے آنکھوں سے ہر نکل پڑے آنکھوں سے ہر گیا نظامات نکل پڑے آنکھوں سے ہر گیا نظامات نکل پڑے تشنا نبی کی آگ نے لوہا گلا دیا زمین کو گلا دیا زمین کو گلا دیا کعبہ جو کربلا کی زمین پر پڑا رہا کربلا کی زمین پر پڑا رہا کعبہ جو کربلا کی زمین پر پڑا رہا نیزے پہلے شام نے سجدہ اٹھا دیا
اب ہوگا دوستوں کی محبت کا امتحان، اب ہوگا دوستوں کی محبت کا امتحان، اب ہوگا دوستوں کی محبت کا امتحان، اب ہوگا دوستوں کی محبت کا امتحان۔ جلتا ہوا چراغ کسی نے بجھا دیا، اصغر کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، اصغر کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، اصغر کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، اصغر کو قتل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، کیا ہوگا تیر کھا کے اگر مسکرا دیا، زمین کو ہلا دیا، زمین کو ہلا دیا، کاظم نے نام آذر بے شیر یوں لکھا، کاظم نے نام آذر بے شیر یوں لکھا، کاظم نے نام آذر بے شیر یوں لکھا، کاغذ پر ایک پھول قلم سے بنا دیا، زمین کو ہلا دیا، حضرات، آپ سب کو معلوم ہے کہ انجمن نیر الاسلام اپنا ترائیں شب بیداری کا 50 سالہ گولڈن جبلی پروگرام کرنے جا رہی ہے، جس کا آغاز 24 صفر سے ہوگا۔ 24 صفر کو ترائیں مسالمہ ہوگا غیر ترائیں، اور 25، 26، 27 صفر کو شب بیداری کا آغاز ہوگا۔ 3 شبوں میں 5 انجمنیں پڑھیں گی۔ اس کے بعد 28 صفر کو ساری انجمنیں اپنے علم مبارک لے کر میرن صاحب کے امام باڑے جائیں گی ٹھیک 3 بجے۔ آپ لوگ سبھی لوگوں کو انجمن نیر الاسلام کی دعوت دی جاتی ہے، سبھی لوگ شرکت کریں اور اس میں ثواب دارین حاصل کریں۔
صاحب محراب و منبر جان زہرا پیمبر الوداع کے سرور الوداع الوداع صاحب محراب و منبر الوداع سلام تشنہ کام دشت غربت السلام السلام تشنہ کام دشت غربت السلام الوداع خشک لب پیاسوں کے سرور الوداع پورا
اکبر الوداع
दुख कोई न पाए अल्लाह ये गम और ये दुख कोई न पाए जो मैंने उठाए अल्लाह ये गम और ये दुख कोई न पाए जो मैंने उठाए क्या जाने से तम और अभी सहना है क्या क्या बेवाजा मुझे आके भुड़कते हैं सितमगर बेवाजा मुझे आके भुड़कते हैं सितमगर बेवाजा मुझे आके भुड़कते हैं सितमगर लाचार समाचार बेवाजा मुझे आके भुड़कते हैं सितमगर लाचार समाचार सोचा भी न था इतनी बदल जाएगी दुनिया किस्मत में मेरे मुझको ये दिन कैसा दिखाया